السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریش شاہ پارٹ 15۔ اللہ اللہ، کتنا وقت ہو گیا نا سنان سائی، ہمیں جلدی جاگنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں سب لوگ نیچے کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ زرنی جلدی جلدی تیار ہوتی کافی پریشان لگ رہی تھی، جبکہ اس کے جلدی جلدی تیار ہونے پر سنان مسکرایا۔ اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جانا، ہم دلہا اور دلہن ہیں، اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ آخر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہی تو یہ اتنی لمبی شادی کی ہے، اور ویسے ہمارے دیر سے جاگنے پر بھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو۔ اور میرا نہیں خیال کہ نیچے کسی کو بھی ہماری غیر موجودگی محسوس ہوئی ہے، اگر ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو آتا نا ہمیں جگانے کے لیے۔ تم فضول میں اتنی ٹینشن لے رہی ہو۔ اس کے قریب آتے ہوئے نرمی سے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں قید کرتا، اس کے بھیگے بالوں کو گردن سے پیچھے کرتے ہوئے بے اختیار اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ زرنش کے بدن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ سنان سائی، ہمیں نیچے چلنا ہے، وہ گھبرا کر اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، جب اچانک سنان نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ تم بہت پیاری ہو یار، تم سے دور جانے کو دل نہیں کرتا۔ نیچے سب بہت ظالم ہے، تمہیں دور کر دیں گے مجھ سے، میں تمہیں اپنے بے حد قریب رکھنا چاہتا ہوں، وہ بے حد محبت سے کہتا مسکرا کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا، جبکہ زرنش نے بے اختیار اس کے کالر کو تھام لیا تھا۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر اس نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا، جس پر سنان کا دلکش قہقہا کمرے میں بلند ہوا تھا۔ یہ پیاری سی شرمیلی سی لڑکی ایک ہی رات میں اسے اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ یہ کیا ہے جانم سائی، مجھے اس رنگ سے انتہا کی چڑ ہے، جاؤ جلدی سے کلر چینج کرو، کوئی اچھا سا ڈریس پہنو، آج تمہاری شادی کی پہلی صبح ہے، تم پر یہ رنگ بالکل بھی نہیں جچتا۔ اسے اورنج کلر کی خوبصورت ڈریس میں دیکھ کر منہ بنا گیا تھا۔ مجھے یہ کلر بہت پسند ہے اور یہ ڈریس بھی مجھے بہت پسند ہے، میں بار بار چینج نہیں کرنے والی، اور ویسے بھی تو تھوڑی ہی دیر میں مجھے ولیمے کے لیے وہ دوسری بھاری ڈریس پہننی پڑے گی، تو پھر ابھی کے لیے ٹھیک ہے۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر رکتی، اس بار اپنی زبان پر خاصا کنٹرول رکھے ہوئے تھی کہ وہ اس کے سامنے کسی طرح کی بدتمیزی نہ کرے۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہیں پسند، میں نے بتایا نا، مجھے یہ کلر بالکل بھی نہیں پسند ہے، تم جا کر چینج کرو، وہ عجیب سے ضدی انداز میں بولا۔ در نے ایک نظر آئینے میں اسے گھور کر دیکھا تھا، لیکن اس کی خمار آلود نگاہوں سے خوفزدہ ہوتے ہوئے فوراً نگاہ چرا لی۔ اب کیا میں اپنی مرضی سے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی؟ بے حد مدھم آواز میں بولی تھی۔ تم آج کے لیے میری مرضی کو اپنی مرضی بنا لو، اس کے پیچھے کھڑا وہ فرمائشی لہجے میں بولا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس کی فرمائش پر بے اختیار دھڑکا تھا۔ اس بار در نے آئینے میں دیکھنے کی غلطی نہ کی اور بنا کچھ بولے الماری کی جانب چلی گئی، جس پر دارم شاہ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ تمہاری یہ فرما برداری آگے جا کر بہت کام آئے گی تمہارے، وہ اس کے ہوش ربا سراپے سے نگاہیں ہٹاتا آئینے میں اپنے بال بناتے ہوئے دلکش لہجے میں بولا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو تم، یہ سوگ والے کپڑے کیوں پہن رہی ہو؟ بیگم ابھی تمہارا شوہر زندہ ہے، اسے واپس رکھو ورنہ آگ لگا دوں گا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے خود بھی الماری کے قریب آ گیا اور اس کے ہاتھ سے کالے رنگ کا لباس نکال کر اندر پھینکتے ہوئے خود ہی اس کے لیے ایک ڈریس سلیکٹ کرنے لگا۔ آسمانی رنگ کی خوبصورت فینسی فراک کو نکال کر اس نے ایک تنقیدی نظر ڈالی اور پھر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ بہت بھاری ہے، میں ہینڈل نہیں کر پاؤں گی، وہ فراک دیکھتے ہوئے بولی، تو دارم نے ایک نظر پھر سے فراک کو دیکھا جو اس کی نگاہوں میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نہیں، تم اسے ہینڈل کر پاؤ گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پہن لو، اور کون سا تم نے سارا دن پہننا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں ویسے بھی ولیمے کی ڈریس پہننی ہے، تب تک کے لیے یہ تو تم پر بہت جچے گی، اور ویسے بھی یہ میری فرمائش ہے، شوہر کی فرمائش کو ٹالنا گناہ ہے، اور مجھے پتا ہے تم میرا دل بالکل بھی نہیں دکھاؤ گی۔ چلو اب بالکل بحث نہیں، جلدی سے چینج کر کے آؤ، وہ اسے زبردستی چینجنگ روم میں بھیجتے ہوئے بولا۔ عجیب یقین تھا اس کا، وہ جیسے چیلنج کر رہا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی انکار نہیں کرے گی، وہ کبھی اس کا دل نہیں دکھائے گی۔ لیکن نہیں، نور کو انکار کرنا تھا، اسے کیسے بھی اس پر یہ بات ظاہر کرنی تھی کہ اس کی کوئی بات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن کیسے؟ یہ سب کچھ تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ دارم شاہ کا یقین اسے بہت مشکل میں ڈال رہا تھا، اور وہ جانتی تھی یہ سب کچھ صرف کل رات کی بے اختیاری کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ یہ زبردستی کا رشتہ اب زبردستی کا نہیں رہا تھا۔ کل رات اپنی بے اختیاری میں خود کو اسے سونپ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، اس بات کا احساس اب ہو رہا تھا۔
کن سوچوں میں پڑ گئی جانم سائی، جلدی کرو، ہم پہلے ہی نیچے جانے کے لیے بہت لیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ اسے چینجنگ روم میں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو ہاں میں سر ہلاتی جانے لگی کہ اس کا فون پیچھے بجنے لگا۔ یہ صبح صبح کس کا فون آ گیا ہے؟ دارم سائی فون کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ نور نے خود ہی بھاگ کر اپنا فون اٹھا لیا۔ اس کی جلد بازی نے دارم کو کافی حیران کیا تھا۔ موم کا فون ہے، میں اندر بات کر لوں گی ان سے، وہ کافی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتی فون کے ساتھ چینجنگ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ دارم سائی کندھے اچکاتا وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ نور ڈارلنگ کیسی ہو تم؟ کل رات ٹھیک سے دارم کو بتا دیا نا تم نے کہ وہ تمہاری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ مجھے یقین ہے اس نے ایسا کرنے کی غلطی نہیں کی ہوگی، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ خود ہی بہت بڑے مسئلے میں پھنس سکتا تھا۔ اب تم بس اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنا کر رکھنا، دارم کو اپنے قریب بھٹکنے بھی مت دینا، جتنا ہو سکے اس سے دور رہنا۔ سمرا پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، جبکہ اس کی باتوں سے نور کو بار بار کل رات کے مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے تھے۔ جس سے آئینے کے سامنے کھڑی وہ اس وقت سرخ گلاب ہو رہی تھی، وہ کیسے سمرا کو حقیقت بتائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم سن رہی ہو نا میری بات؟ اپنی بات کا دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے نور کو مخاطب کیا تو جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ جی میں سن رہی ہوں، اس نے مشکل سے جواب دیا۔ مجھے بتاؤ کہ دارم کا ری ایکشن کیا تھا تمہاری باتیں سن کر؟ کہیں اس نے تم پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا یا تمہارے ساتھ کسی طرح کی زبردستی یا… نہیں موم، ایسا کچھ نہیں ہوا، میں نے سب کچھ ہینڈل کر لیا۔ وہ کافی سمجھدار ہے، میری باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے۔ اس نے بڑی مشکل سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی جب اچانک باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ جانم سائی، دروازہ اندر سے لاک کیوں کیا ہے؟ میں کون سا تمہیں چینج کرتے ہوئے دیکھنے والا تھا؟ باہر سے شرارت سے بھرپور آواز نے اسے بوکھلا کر فون بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے فوراً دروازہ کھولا، لیکن یہ کیا؟ اس کا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا، شاید وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا در؟ تم ٹھیک تو ہو نا میری جان؟ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ باہر سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، کہیں تم یہ تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں چینج کراؤں؟ نہیں، اس کے الفاظ پر بوکھلا کر کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ دارم نے اچانک اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت خوبصورت ایکسپیرئنس ہوگا میرے لیے۔ اسے اپنے بے حد قریب کرتا وہ اپنے کہنے پر عمل کرنے لگا، جبکہ نور نے گھبراتے ہوئے اپنا آپ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ اسے اپنے ساتھ نیچے لایا تھا۔ اسکائی بلو کلر کی خوبصورت فراک میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ دارم سائی کے کل رات سے لے کر اب تک وہ بہت سارے روپ دیکھ چکی تھی، لیکن اس کا کلیئر کرنے والا یہ انداز سب سے پیارا تھا۔ ان دونوں کا کپل بہت مکمل اور خوبصورت تھا۔ انہیں سیڑھیاں اترتے دیکھ کر ہمنا نے بھی ساختہ ماشاءاللہ کہا۔ السلام علیکم، ہمیں دیر تو نہیں ہوئی؟ وہ اس کے لیے کرسی گھسیٹتا ہوا سب سے پوچھنے لگا۔ وعلیکم السلام بیٹا سائی، نہیں آپ کو دیر نہیں ہوئی، آج ہم ہی لیٹ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آج ہم سب ہی ذرا لیٹ جاگے ہیں، اور سنان سائی تو ابھی جاگے ہی نہیں، بابا سائی نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ السلام علیکم بابا سائی، ایسا تو نہ کہیں میں بھی جاگ گیا ہوں۔ نہ جانے اچانک سنان سائی کہاں سے برآمد ہوا، جبکہ اس کے اس طرح سے کہنے پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، خوش رہو آباد رہو، اللہ پاک تم لوگوں کو ایسے ہی ہنستے مسکراتے رکھے۔ بڑی بی بی نے بے حد محبت سے آج پہلی بار نور کی پیشانی چومتے ہوئے اسے دعا دی۔ اسے تائی اماں کا یہ نیا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ سب لوگ ناشتہ کرنے لگے تو زرنش روز کی طرح ناشتہ سرو کرنے لگی، جب سنان نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیگم، آج کے لیے ہم چاروں VIP ہے، تم بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ اس کا انداز شرارت سے بھرپور تھا، جبکہ اس کا یوں ہاتھ تھامنا جہاں زرنش کو بے حد شرمندہ کر گیا تھا، وہیں سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہاں بیٹا سائی، تم بیٹھ کر آرام سے کھاؤ، میں سرو کرتی ہوں۔ زرین بیگم نے مسکرا کر اس کی نظر اتاری۔ ایک ہی دن میں سب کچھ کتنا الگ ہو گیا تھا، یہ سوچتے ہوئے زرنش کے چہرے پر بھی شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ دارم سائی، تم کہاں جانے والے ہو؟ آج تمہارا ولیمہ ہے اور ولیمے کے دن دلہا گھر سے نہیں نکلتا، کام تم کل پر رکھ لو، میرا نہیں خیال کہ تمہیں آج کے دن باہر جانا چاہیے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ نہیں بابا سائی، میرا کام بہت اہم ہے، اگر اہم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی جانے کا نہیں کہتا، اور زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہا، تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا، پریشان نہ ہو۔
دارمسائی انہیں جواب دیتا ذرا سا در کے کان کے قریب جھکا تو فوراً الرٹ ہو گئی۔ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، اور اگر مجھے دیر ہو گئی نا، ولیمے کا لباس اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج تم نے اپنا دلہن کا روپ بگاڑا تو میں تمہاری حالت بگاڑ دوں گا۔ میری بات اچھی طرح سے اپنے دماغ میں ڈالو، کل معاف کر دیا تھا، آج نہیں کروں گا۔ میں غلطی صرف ایک ہی بار معاف کرتا ہوں، اور وہ بھی صرف ان لوگوں کی جو میرے لیے خاص ہوتے ہیں۔ جو لوگ میری زندگی میں اہمیت نہیں رکھتے ان کو دوسری غلطی کا موقع نہیں دیتا۔ تمہیں موقع دے رہا ہوں، پہلی غلطی سدھارنے کا موقع۔ چلو اب ناشتہ کرو، اپنے ہاتھوں سے کرواؤں؟ اپنی بات مکمل کر کے وہ نوالا بناتے ہوئے پوچھنے لگا تو در نے فوراً نام سر ہلایا۔ تو تم مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا دو؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ نہیں، آپ خود کھائے اپنے ہاتھوں سے۔ وہ بے حد معصومیت سے مدھم سے لہجے میں بولتی سب کو چور نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ خود میں ہی مگن تھے، ان کی باتوں پر کسی کا کوئی دھیان نہیں تھا، جبکہ اس کے انداز پر دارم کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بہت کیوٹ ہو تم یار، اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ آہستہ سے اپنے لب اس کے گال پر رکھ چکا تھا، جس پر در نے بوکھلا کر چہرہ اٹھا کر سب کی جانب دیکھا، لیکن وہ سچ میں حیران تھی، اس طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ اس کی حیرانگی پر دارم کے لب ایک بار پھر سے مسکرائے تھے۔ تم بہت زیادہ گھبرا رہی ہو جانم سائی، اور کچھ نہیں، وہ جیسے اس کی سوچ پڑھ کر اسے حل بتا رہا تھا، جبکہ نور سے اب ٹھیک طرح سے ناشتہ بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ وہ روم میں آئی تو زاوش کو سوئے ہوئے دیکھ کر اپنے سر پر ہاتھ مارا، اور پھر غلط کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے سنان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرہ کیا بدلا تھا، وہ بار بار غلطی سے اپنے پرانے کمرے کی جانب چلی جاتی، لیکن اب اسے یاد رکھنا تھا کیونکہ اس کے کمرے میں زاوش کے ساتھ اب ثانیہ قبضہ کر چکی تھی۔ کیا بات ہے بیگم، مجھے نہیں پتا تھا نیچے سے کمرے تک آنے میں اتنا وقت لگتا ہے۔ یہاں میں انتظار میں بیٹھے بیٹھے پتا نہیں کتنی صدیاں گزار چکا ہوں، اور تم اب آ رہی ہو؟ بتاؤ پچھلے 17 منٹ 8 سیکنڈ سے کہاں تھی تم؟ اچانک سنان نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے اسے خود میں قید کر لیا۔ سچ ہی کہتے ہیں بابا سائی، وہ حساب کتاب کا بہت پکا تھا۔ بابا سائی حساب کتاب کے سارے کام اسی کے حوالے کرتے تھے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ٹائم کا بھی حساب رکھتا ہے۔ میں غلطی سے غلط روم میں چلی گئی تھی سنان سائی، میں بھول گئی تھی۔ وہ شرمندہ سی سر جھکاتے ہوئے اسے اپنی غلطی بتانے لگی تو سنان بے اختیار مسکرا دیا، لیکن پھر اپنی ہنسی دبا کر ذرا سیریس انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ کیا مطلب تمہیں اپنا کمرہ یاد تک نہیں رہتا؟ تمہیں تمہارا شوہر تک یاد نہیں رہتا؟ وہیں سے گھورتے ہوئے بولا تو زرنش نے فوراً سر اٹھا کر نام سر ہلایا، اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ نہیں سنان سائی، ایسی بات نہیں، وہ عادت نہیں ہے نا مجھے، اسی لیے بھول گئی تھی۔ لیکن وہاں اپنے بیڈ پر ثانیہ کو سوئے دیکھا تو فوراً واپس یہاں آ گئی۔ یاد آ گیا مجھے کہ اس کمرے میں نہیں بلکہ آپ کے کمرے میں میری جگہ ہے۔ آپ کو بھلا کیسے بھلا سکتی ہوں؟ آپ تو میرے شوہر ہیں، میرے لیے بے حد خاص ہیں۔ آپ کو بھلا کر اب جینا تو ناممکن سی بات ہے۔ میں تو آپ کے بنا سانس نہیں لے سکتی، وہ اسے یقین دلاتی بے اختیاری میں ہی اپنے دل کی بات بتا گئی تھی، جس پر سنان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جبکہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر زرنش کو جلد ہی اپنی دل بازی کا احساس ہو گیا تھا۔ اچھا تو محترمہ محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ تو پھر اور بھی اچھا ہو گیا۔ اس کی نازک کمر میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے بے حد قریب کھینچ چکا تھا، اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتا اور مکمل مدہوش ہوتا جا رہا تھا، جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ یار یہ کس کمبخت نے اس وقت فون کر لیا؟ میرے سب دوستوں کو پتا ہے کہ میں ابھی شادی شدہ ہوا ہوں، ایسی گستاخی کس گستاخ نے کی ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ تک لے کر آیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب وہ اس کے پاس مزید رکنے کی غلطی نہیں کرے گی بلکہ بھاگنے کے لیے پر تولے گی، اور وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑ تو ہرگز نہیں سکتا تھا۔ اس کے شرارتی انداز صرف فون کی اسکرین کو دیکھنے تک تھے، اس کے بعد اس کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی چھا گئی، جسے دیکھ کر زرنش بھی پریشان ہو گئی تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ اس نے زرنش کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، اس کے چہرے پر اس وقت اس کی پریشانی صاف ظاہر تھی۔ کیا ہوا سنان سائی، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ اس کی پریشانی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے کہ کچھ نہیں، بس ایک دوست کی کال ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ فون اٹینڈ کرتا کان سے لگاتا کمرے سے ہی نکل گیا، جبکہ اس کی اس انداز نے زرنش کو پریشان کر دیا تھا۔
وہ گہری نیند میں تھا جب اسے اپنے قریب خوشبو کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ابھی تک کل والے نیلے لباس میں تھی۔ وہ مسکرا کر آنکھیں پھر بند کر گیا، اسے تنگ کرنے کی نیت سے۔ ساحر سائی اٹھے نا، کتنی دیر ہو گئی ہے، کب جاگیں گے، اتنا کام پڑا ہے، ذرا احساس نہیں ہے آپ کو اپنی ذمہ داری کا، ہر وقت سگریٹ پیتے رہتے ہیں۔ ساحر سائی اٹھ بھی جائے، مجھے شاپنگ پر لے کر جانا ہے آپ نے۔ او خدایا، کہاں پھنس گئی ہوں میں اس نشئی کے ساتھ۔ ساحر سائی آپ اٹھ گئے ہیں یا میں بابا سائی سے آپ کی شکایت کروں؟ حد ہے، ساری رات سونے مجھے نہیں دیتے اور صبح ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ ساحر سائی میں آخری بار کہہ رہی ہوں، آپ اٹھتے ہیں یا میں بابا سائی سے آپ کی شکایت کروں؟ ٹھیک ہے پھر سوتے رہیں، میں جا رہی ہوں شکایت کرنے۔ وہ اسے جگاتے ہوئے ہار کر باہر جانے ہی لگی تھی کہ اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ لہراتی ہوئی سیدھے اس کے سینے پر آ گئی تھی۔ بہت شوق نہیں ہے تمہیں معصوم لومڑی میری چگلیاں کرنے کا؟ اسے لمحے میں بیڈ پر گراتا ہوا اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لاک کر چکا تھا۔ میں نے آپ کی کوئی چگلی نہیں کی، خبردار جو مجھ پر الزام لگایا، وہ سختی سے بولی، ساتھ ہی ساتھ ناک چڑھائی۔ آج تک ساحر کو اس کی یہ عادت بالکل پسند نہیں تھی، لیکن اچانک ہی اسے اس کی اس عادت پر بہت پیار آیا۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے، اس کی چھوٹی سی ناک پر لب رکھتا، اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرتا وہ اس کی خوشبو میں بسیرا کرنے لگا۔ ساحر سائی، وہ اس سے دور ہٹا تو گہرا سانس لیتی وہ اس کا نام اپنے لبوں سے ادا کرتی منہ بنا گئی۔ نشئی کہیں کہ آج کے بعد آپ میرے اتنے قریب تبھی آئیں گے جب آپ سگریٹ نہ پیے، ورنہ مجھ سے دور رہے، مجھے بالکل پسند نہیں ہے آپ کا سگریٹ پینا۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگی تو ساحر مسکرایا اور بنا اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ جب سگریٹ پیتا ہوں تو تمہاری طلب جاگتی ہے اور جب تمہیں اپنے قریب محسوس کرتا ہوں تب سگریٹ کی طلب جاگتی ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ جس طرح سے میری سگریٹ نے تمہیں قبول کیا ہے اسی طرح تم میری سگریٹ کو قبول کر لو، کیونکہ یہ سگریٹ میری سانسوں میں بسی ہے اور تم میری روح میں، تم دونوں کو چھوڑنا میرے بس سے باہر ہے۔ مجھے سگریٹ پینا اچھا لگتا ہے لیکن سب سے اچھا لگتا ہے تمہارے لبوں کو اپنے لبوں سے چھونا۔ تم سگریٹ سے بھی زیادہ نشیلی ہو۔ اس کے چہرے کو چھوتا وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکنے لگا تھا کہ اچانک منظر بدل گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، خوشبو میں بسا وجود کہیں نہیں تھا، صرف ایک چھوٹا سا دوپٹے کا ٹکڑا تھا جو کل اس کے نیلے سوٹ سے پھٹ کر دارم کے کمرے کے دروازے کے ساتھ ہی رہ گیا۔ کل دوڑ لگاتے ہوئے شاید اس کا دوپٹہ پھٹ گیا تھا اور اس رنگ کو پہچان کر اس نے خود ہی یہ ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا تھا، لیکن تب بھی وہاں سے واپس دینے کی نیت سے اسے نہیں لے کر آیا تھا۔ معصوم لومڑی، تو تم میرے خوابوں تک بھی آ پہنچی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے میرے ہی خواب میں آ کر نشئی بولنے کی، اور میں کیا کیا کر رہا تھا؟ وہ خود پر بھی حیران ہوا۔ خیر میری تو بیوی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ سب تو شادی کے بعد بھی ہونا ہی ہے، لیکن اسے مجھے نشئی نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ بہت زیادہ ہو گیا، خواب میں بھی بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کا دماغ ٹھکانے لگانا پڑے گا ورنہ یہ تو شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی فری ہو جائے گی۔ خیر سگریٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اپنی انگلی میں سگریٹ دباتا ایک گہرا کش لیتے ہوئے بولا، یہ تو اسے قبول کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس کا دھیان اپنی اگلی جسارت پر گیا تھا، کیا وہ سچ میں سگریٹ سے زیادہ نشیلی ہوگی؟ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ معصوم لومڑی، اب تو ایک جام تمہارے لبوں سے بھی پینا ہی ہوگا، تبھی جا کر سکون ملے گا۔ وہ اپنا سگریٹ ختم کرتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ ولیمہ شروع ہو گیا تھا۔ کل کی بنسبت آج مہمان بہت زیادہ تھے اور دارم کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ سب کچھ ساحر سائی اور سنان سائی نے سنبھال لیا تھا۔ دارم کو بار بار فون کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ نہیں آ سکتا، وہ بہت زیادہ مصروف ہے۔ سب لوگ ہی جاننا چاہتے تھے کہ آخر دارم سائی کہاں چلا گیا ہے جو ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ آج اس نے لائٹ پنک کلر کا بے حد خوبصورت لہنگا زیب تن کر رکھا تھا۔ آج وہ کل کی بنسبت بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دارم کی محبت کے ہزاروں گلاب کھلے تھے، لیکن اس کے ساتھ اس کا دلہا نہیں تھا۔ سنان سائی زرنیش کے ساتھ بیٹھا کتنا مکمل لگ رہا تھا، جبکہ دارم سائی نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اسے چھوڑ کر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔
اس نے سوچ لیا تھا وہ کمرے میں جاتے ہی یہ لباس بدل دے گی۔ اگر وہ اس کے ساتھ ولیمے کی تقریب میں شامل نہیں ہو سکتا تھا تو وہ کیوں اس کا دل رکھے۔ میں کمرے میں جا کر ڈریس چینج کر دوں گی اور جب مجھ سے پوچھیں گے میں کہہ دوں گی کہ میں ناراض ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ ثنا، ندى اور زرن شدی کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے اور میرے دلہے کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ آپ سچ میں بہت برے ہیں دارم سائی، آئی ہیٹ یو۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں نہ جانے کہاں کہاں تک جا چکی تھی جب اسے احساس ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہے۔ وہ تو دارم کے ساتھ ایسا کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی جس میں وہ نخرے دکھائے، دارم سے روٹھے اور دارم اس کے ناز اٹھائے، اسے منائے۔ اس نے تو دارم کے ساتھ یہ تعلق رکھنا ہی نہیں تھا جسے سوچ کر وہ اترا رہی تھی۔ اسے تو دارم سے دور رہنا تھا، اس سے فاصلہ بنا کر رکھنا تھا۔ وہ اپنی بے لگام سوچوں اور خواہشات کو لگام دیتی اپنے اندر چھپی در نور کو مزید چھپانے کی کوشش کرنے لگی جو دارم کی محبت، چاہت اور توجہ کو پا کر باہر آ رہی تھی۔ پھوپھو سائی، آپ کی طبیعت تو کافی زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ آپ واپس کیسے جائیں گی؟ کچھ دن رک جائیں نا یہیں پر۔ بابا سائی آپ کی فلائٹ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ ان کے پاس بیٹھی زاوش اور ثانیہ ان کی فکر کرتے ہوئے بولی۔ ان کی طبیعت کل سے ہی بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ان کی اسکن کافی سینسیٹیو تھی جس کا وہ کافی عرصے سے علاج کروا رہی تھی، لیکن انہیں یہاں کی آب و ہوا بالکل سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ انہیں کافی ساری اسکن پرابلمز ہو رہی تھی جسے وہ شادی کے دوران مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، لیکن اب ان کی جلد سرخ ہو رہی تھی اور انہیں مسلسل اپنے جسم پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ شادی مکمل ہوتے ہی وہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی کیونکہ اسکن پرابلم کے ساتھ وہ دل کی مریضہ تھی۔ انہیں چھوٹی موٹی بیماری سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہارٹ پرابلم ہونے کی وجہ سے وہ جلدی واپس لوٹ جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے آج ولیمے کی رسم ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنی واپسی کی تیاری کر لی تھی اور ان کی واپسی کی خبر سن کر کسی کو بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ گھر کے بچے تو سب ان کے آس پاس بیٹھے انہیں رکنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ہاں سارا اکیلے کیا کرو گی تم؟ اور عارب اپنے ہاسٹل میں رہتا ہے اور عارش بھی لڑکا ہے، وہ کیسے خیال رکھے گا تمہارا؟ تم یہیں رہو، گھر کی بچیاں خیال رکھے گی تمہارا۔ بابا سائی نے بھی رکنے کے لیے کہا۔ رک تو جاؤ ادا سائی، لیکن میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ تو جانتے ہیں نا عارش اور عارب کتنے لاپرواہ ہے، انہیں اپنا ہوش تک نہیں ہوتا اور فی الحال اپنا ڈاکٹر بھی نہیں بدل سکتی، ورنہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر جانے کو دل میرا بھی نہیں کر رہا۔ وہ انہیں اپنی مجبوری بتاتے ہوئے بولی تو بابا سائی کچھ بھی نہیں بول پائے جب انہوں نے ایک نظر مسکرا کر ثنا کی جانب دیکھا۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ میں ثنا کو اپنے ساتھ لے جاؤں، ہمیشہ کے لیے یہ رکھے گی نا میرا خیال، میری ساری ذمہ داریاں بھی سنبھال لے گی، میری ساری ٹینشن، ساری پریشانیاں میں جلد ہی اس کے سر پر ڈال دوں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تو ثنا خاموش سی ہو گئی۔ انشاءاللہ تمہاری ہی بیٹی ہے، جب چاہے لے جاؤ، بابا سائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسے نہیں لے کر جاؤں گی، بہت دھوم دھام سے آؤں گی، بارات لے کر اپنی جان کو دلہن بنا کر لے کر جاؤں گی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بہت خوشی سے بولی، جبکہ ثنا سب باتوں کے دوران بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا نہیں مر سکتا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب سازش ہے، میرے بیٹے کے خلاف سازش کی گئی ہے، میں یہ سب کچھ نہیں مانتا، میں تم سب کو معطل کروا دوں گا، تم لوگوں نے مل کر میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا اس کی سزا تم لوگوں کو ضرور ملے گی، میرے بیٹے کو مارا ہے تم لوگوں نے، تم لوگ اتنی آسانی سے بچ نہیں پاؤ گے، میں نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو، میں جان لے لوں گا تم سب کی۔ ملک غصے سے پاگل ہو رہا تھا جبکہ پولیس اسٹیشن کی سیٹ پر شان بے نیازی سے بیٹھا وہ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ تمہاری سازش ہے، یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے دارم سائی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے میرے بیٹے کی جان لی ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ملک غصے سے پاگل ہوتا ہوا دارم کی جانب بڑھا تھا جب اچانک پولیس والوں نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی۔ ملک مجھے افسوس ہے تمہارے بیٹے کا، لیکن یوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کر کے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ یہ سیاست کا دور ہے، تمہاری پارٹی آنے والی ہے اور تم پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو، اگر یوں ہی پاگل پن کرتے رہے تو تمہیں سیٹ نہیں ملے گی، سیاست کی کوئی بھی پارٹی تمہیں اپنے ساتھ لینے سے انکار کر دے گی، تو ہوش سے کام لو، بیٹا ہی مرا ہے، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی، کیوں باولے ہوئے جا رہے ہو؟ مجھے خود بھی بہت افسوس ہے تمہارے بیٹے کا، کیونکہ میں واقعی اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا، لیکن یہ آدھی رات کو جیل سے بھاگ کر پولیس کی گولی کا نشانہ بن گیا، بیچارہ۔
وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا تو ملک نے نہ میں سر ہلایا۔ میرے بیٹے کو مجھ پہ پورا یقین تھا، وہ اتنا بزدل نہیں تھا کہ یوں بھاگنے کی کوشش کرتا۔ وہ میرا بیٹا تھا، شیر کا بیٹا، وہ اس طرح سے کبھی نہیں بھاگ سکتا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ میں بہت جلد اسے جیل سے آزاد کروانے والا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے مارا ہے میرے بیٹے کو، یہ سب پولیس والے شامل ہیں تمہارے ساتھ، یہ سب بکے ہوئے ہیں، میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تم سب کو سزا ملے گی، تم لوگوں نے میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، میں تمہیں آسانی سے معاف نہیں کروں گا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ شیر کا ہی بیٹا تو نہیں نکلا، وہ تو گیدڑ نکلا۔ ملک، ویسے تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہارا ہی بیٹا تھا؟ خیر، میں زیادہ پرسنل میں انٹرفیئر نہیں کرتا، مگر تمہارے بیٹے کا افسوس ہوا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے باہر کی جانب قدم اٹھانے لگا جب اچانک اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قریب رک گیا۔ آج کے بعد میرے گھر کی جانب آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا ملک، کہا تھا نا تم سے کہ اپنے بیٹے کی لاش کو کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار رہو۔ میں اپنی بیوی کے نہیں، تمہارے بیٹے کے جنازے کی بات کر رہا تھا۔ اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ میں نہیں جانتا تمہارے بیٹے کے نصیب میں جنت ہے یا نہیں، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے نصیب میں کیا ہے، لیکن ہم تو صرف مرحوم کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تمہیں صبر دے اور ہدایت بھی۔ وہ ایک نظر سے دیکھتا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ ملک وہیں زمین پر بیٹھا دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ اسے جیل سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دنوں میں اسے جیل سے آزاد کروا لیتا، لیکن پولیس والوں کا کہنا تھا کہ کل رات اس نے جیل توڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، جس میں وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ ملک کو اس بات پر یقین نہیں تھا، لیکن پولیس والوں کے پاس اس چیز کا مکمل ثبوت تھا اور ثبوت کے آگے وہ آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سائی، مجھے یقین ہے اب یہ ملک خاموش نہیں رہے گا، یہ ضرور کوئی نہ کوئی گیم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، یہ اتنی آسانی سے اپنے بیٹے کی موت کو جانے نہیں دے گا۔ اس کا خاص آدمی اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے کہنے لگا، مجھے پرواہ نہیں یہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں، اس نے میری بیوی کو جان سے مارنے کی سازش کی، اپنے اس بیٹے کے لیے اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کر کے آزادی سے گھوم رہا تھا یہ درندہ، مجھے اس کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ پولیس والوں نے خود اسے ختم کر دیا، ورنہ اسے تو میں اپنے ہاتھوں سے مارنے سے بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ دارم گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا، تو کیا مطلب کیا آپ نے نہیں مروایا اس کا آدمی کچھ پریشانی سے کہنے لگا، اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ دارم نے اسے جان سے مروایا ہے۔ انصر، میں نے یہ کہا کہ اچھا ہوا پولیس نے مار دیا، ورنہ میں بھی مار دیتا۔ میں نے یہ کب کہا کہ اسے میں نے نہیں مروایا؟ اسے دیکھتے ہوئے شاطرانہ انداز میں مسکرایا تو انصر بھی اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ سائی، بہت وقت ہو گیا ہے اس سب میں، میرے خیال میں اب ہمیں حویلی واپس چلنا چاہیے، ہمیں اس شہر نہیں آنا چاہیے تھا، وہاں آپ کا ولیمہ چل رہا ہے اور یہاں ہم ان فضول کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ملک کا بیٹا اتنا بھی اہم نہیں تھا کہ اس کے لیے اتنا اہم موقع چھوڑ دیا جائے۔ چلے اب سیدھا وہیں چلتے ہیں، صبح سے رات ہونے کو آئی ہے، سب بہت خفا ہو رہے ہوں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو دارم نے ہاں میں سر ہلایا، یقیناً وہ بھی بہت ناراض ہو رہے ہوں گے اور نہ جانے اس کی جانم سائی کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی، بس منہ دھو کر نہ بیٹھی ہو۔ کیا مطلب ہے اس کی شادی ہو گئی؟ ایسا نہیں ہو سکتا نور، صرف اور صرف میری ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ اس کے لیے اس کا مذہب بھی قبول کر لوں گا، میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس میری اس سے شادی کروا دو۔ مجھے نور چاہیے کسی بھی قیمت پر، وہ میری ہے، صرف اور صرف میری، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تم لوگوں نے اس کی شادی مجھ سے نہیں کروائی تو میں تم لوگوں کا بھی جینا حرام کر دوں گا۔ مت بھولو جس آفس میں اس وقت تم بیٹھے ہو یہ میرا ہے، تم میرے ٹکڑوں پر پلتے ہو، یہ عیاشی تم میرے دیے ہوئے پیسے سے کرتے ہو، تمہارے پاس اپنا ہے ہی کیا؟ یہ کمپنی تو تم جوئے میں ہار گئے ہو، یہ سب کچھ میرا ہے، اور یہ کمپنی میں تمہیں دینے کے لیے صرف اس شرط پر تیار ہوا تھا کہ تم مجھے نور سے سیٹ کرواؤ گے، لیکن نہیں، وہ لڑکی سیدھی طریقے سے ڈیٹ کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی، اور اب تم لوگوں نے اسے پاکستان بھیج کر اس کی کسی اور سے شادی کروا دی۔ تم لوگ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ اگر نور میری نہ ہوئی تو تمہیں بھی میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، سڑکوں پر لے آؤں گا میں تم لوگوں کو، مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ تم لوگوں کے کہنے پر میں نے اس کے اتنے نخرے برداشت کیے، صرف اس کی رضامندی کے لیے، میں کبھی اس کے پیچھے نہیں گیا، اسے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کا نمبر ہونے کے باوجود میں نے کبھی اسے فون نہیں کیا۔ تم لوگ اس کے نام پر پچھلے 3 سال سے مجھے دن رات لوٹ رہے ہو، اور اب جب میری
اس سے ملنے کی باری آئی تو تم لوگوں نے اسے مجھ سے دور کر دیا اور اب اس کو پاکستان بھیج دیا۔ سب سمجھ رہا ہوں میں تم لوگوں کی گیم کو۔ ایک بات کان کھول کر سن لو مائک، مجھے نور چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ اگر تم لوگوں نے اس کی شادی مجھ سے نہیں کروائی تو میں تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کروں گا۔ اس لڑکی کو تو حاصل کر ہی لوں گا میں، لیکن تم لوگ بھی کہیں کے نہیں رہو گے۔ سب سے پہلے تو میں تم لوگوں پر فراڈ کیس کر دوں گا۔ جو اتنے سالوں سے تم لوگ مجھے اس کے نام پر لوٹ رہے ہو اس کے خلاف، اور باقی باتیں پھر بعد میں ہوں گی۔ بین غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ نور کی پاکستان میں شادی ہو چکی ہے، اور اب بین سے مائک اور سمرا کو ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ 3 سال پہلے ہی بین نے مائک کے گھر پر اسے دیکھا تھا۔ تب وہ اسے اپنی کمپنی چھوڑنے کا نوٹس دینے آیا تھا، لیکن نور پر اس کی نیت ایسی خراب ہوئی کہ وہ اس سے ڈیل کرنے پر آ گیا۔ وہ نور کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اور مائک نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اسے نور کے نام پر بین سے اچھا خاصا پیسہ لے لیا تھا، لیکن بعد میں نور نے بین سے ملنا تو دور اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ پہلے تو وہ اسے یہی کہتے رہے کہ نور تھوڑی اسلامک ٹائپ لڑکی ہے، وہ اس طرح سے ڈیٹ وغیرہ پر نہیں جا سکتی، لیکن وہ شادی کے لیے مان جائے گی۔ جب وہ اس سے شادی کے لیے تیار ہوا تب ان لوگوں نے بہانہ بنا لیا کہ وہ کسی مسلمان سے ہی شادی کرے گی۔ وہ اس کے پیچھے اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ وہ اس کے لیے اسلام تک قبول کرنے کو تیار ہو گیا۔ اب وہ انہیں تنگ کر رہا تھا کہ اسے کسی بھی حالت میں نور سے ملوایا جائے۔ جب نور نے اپنی ماں سمرا کو یہ بتایا کہ جائیداد میں اس کا بھی اچھا خاصا حصہ ہے، اگر سرمد کی جائیداد کا 10% بھی انہیں مل جاتا تو وہ بین کے سارے پیسے اس کے منہ پر مار کر اپنی کمپنی چھڑوا سکتے تھے۔ اس چیز کی لالچ میں سمرا نے نور کو پاکستان جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن اب وہ یہاں بھی بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اب بین ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا وہ نہیں جانتے تھے، بس کسی بھی حال میں انہیں نور سے بین کی بات کروانی تھی، اور اگر ایسا ممکن نہیں تھا تو کیسے بھی انہیں بین کے پیسے واپس کرنے تھے، جن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک دن میں تو کیا ایک زندگی میں بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے بین، وہاں اس کے ساتھ زبردستی سب کچھ کروایا گیا ہے۔ وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھی، وہ تو تم سے شادی کے لیے تیار تھی، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہاں ان لوگوں نے زبردستی اس کی شادی دارم سے کروا دی۔ پتہ نہیں وہاں میری بیٹی پر کیا کیا ظلم ہو رہے ہوں گے، اور تمہیں یہاں اپنی پڑی ہے۔ میری معصوم بچی نہ جانے وہاں کس حال میں ہوگی۔ سمرا آنکھوں میں نم ملاتے ہوئے اس انداز میں بولی کہ بین کے ساتھ مائک بھی اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا وہاں اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں ان پر کیس کر دوں گا۔ نور پر کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی، میں اسے دارم سے طلاق دلواؤں گا۔ بین جذباتی ہوا۔ وہ خود لے لے گی، 6 مہینے کے بعد وہ خود ہی اس رشتے کو ختم کر دے گی۔ یہ ایک ڈیل ہے اس کے باپ اور اس کے درمیان۔ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ 6 مہینے تک اس آدمی کے ساتھ رہے گی اور اس کے بعد اسے طلاق لے لے گی، اور اس کے باپ نے بھی اس کی شرط منظور کر لی ہے۔ اب ڈیل کے مطابق وہ 6 مہینے تک اس آدمی کو چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ اسے مکمل بات بتاتے ہوئے بولی تو بین نے ہاں میں سر ہلایا۔ لیکن کیا گارنٹی ہے کہ وہ 6 مہینوں میں اسے ٹچ نہیں کرے گا؟ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا تو سمرا پریشان ہو گئی۔ تم میری بیٹی کو ہلکے میں لے رہے ہو بین، میری بیٹی بہت اسمارٹ ہے، وہ اتنی آسانی سے کسی جاہل گوار کے پاس نہیں جائے گی۔ تم فکر مت کرو، میری بیٹی تم سے پیار کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو تمہارے علاوہ اور کسی کو چھونے نہیں دے رہی، سمرا نے یقین سے کہا، اور ساتھ ہی بین کو بھی خوش فہمی میں مبتلا کر دیا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا پاکستان کا نمبر دو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، کاش ایسا ممکن ہوتا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر وہاں کسی کو پتہ چل گیا کہ میری بیٹی کا ایک بوائے فرینڈ ہے تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ سمرا نے جان بوجھ کر بوائے فرینڈ کا لفظ استعمال کیا تھا، جو بین کو یقیناً بہت پسند آیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے کہہ دینا کہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی زیادہ مسئلہ بنا تو میں حل کر لوں گا، لیکن آنے کی کوشش کرے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بین کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، ہاں ہم سمجھ سکتے ہیں، تم فکر مت کرو، وہ خود بھی وہاں بہت زیادہ پریشان ہے، سمرا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو مائک نے اپنی بیوی کی ایکٹنگ کو دل ہی دل میں سراہا تھا۔ مائک کے جانے کے بعد وہ دونوں پرسکون ہو گئے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اب اس کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ بھی جاننا چاہتے ہو کہ اب آگے کیا ہوگا۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔